میں چاہتا ہوں کہ آج کا خطبہ 2 چیزوں کے بارے میں ہو۔ سب سے پہلی چیز فکس کرنا، کیلیبریٹ کرنا ہماری سوچ دعا کے بارے میں۔ جو اکثر دعائیں آپ کو قرآن مجید میں ملتی ہیں، یا اکثر دعائیں جو آپ کو احادیث میں ملتی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت میں ملتی ہیں، جو ان میں کامن بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ اس میں بیسکلی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ وہ آپ کو کوئی بہتر قابلیت دیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قوت دیں، یا اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں، یا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائیں، یا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں شکر کرنے کی۔ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ مجھے استطاعت دیں، مجھے ہمت دیں کہ میں آپ کا شکر گزار بن سکوں۔ سوچیں کوئی سمندر میں ہے اور طوفان آتا ہے اور ان کی کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اب وہاں کوئی بندہ ہے جو کسی پھٹے کے سہارے زندہ ہے اور اکیلا ہے سمندر میں، اور وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ اب اس پوائنٹ پہ آپ 2 طرح کی دعائیں مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ کہ آپ مجھے اس سمندر سے کسی جزیرے پہ لے جائیں فوراً سے، یا اللہ بارش کو فوراً سے روک دیں، طوفان کو روک دیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ مجھے استطاعت دیں، قوت دیں کہ میں اس مشکل وقت سے گزر سکوں۔ اور جب وہ یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی ہیلی کاپٹر بھیجیں فوراً سے جو کہ مجھے یہاں سے اٹھائے گا اور کسی جزیرے میں چھوڑ دے گا، اور بار بار مانگتا ہے یا اللہ ہیلی کاپٹر ہیلی کاپٹر ہیلی کاپٹر، اور کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آتا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہیلی کاپٹر ہی نہیں بھیجا میرے لیے، میں نے تو کتنی دعا مانگی تھی، یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے، چھوڑو میں آئندہ کے بعد دعا ہی نہیں مانگوں گا۔ یعنی وہ دعا مانگ رہا ہے، اور مثال کے طور پہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو یہ سمندر ہے نا یہ زمین میں بدل جائے۔ یا اللہ آپ کے پاس ہر چیز کے کرنے کی قدرت ہے، یا اللہ آپ نے یہ سب کچھ بنایا ہے، تو یا اللہ پلیز یہ جو ہے سمندر میرے لیے زمین بنا دیں ابھی فوراً۔ کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جو ہے وہ ٹھنڈی بنا دی، تو آپ میرے لیے تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ سمندر نہیں بدلتا، سمندر ہی ہے، اور آپ ڈوب رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ سو جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو دعا کا مقصد سمجھتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی ریالٹی بدلنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد چیزیں بدل جائیں، لیکن اگر آپ قرآن مجید میں دعائیں پڑھیں نا، اور اکثریت جو دعا ہے سنت میں آئی ہوئی، تو آپ یہ نوٹس کریں گے کہ جو آپ بدلاؤ مانگ رہے ہیں نا، وہ آپ خود کی ذات میں مانگ رہے ہیں ان دعاؤں میں۔ یا اللہ میں اس مشکل امتحان میں ہوں، مجھے ہمت دے کہ میں اپنے اس امتحان میں بہتر ہو سکوں۔ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ کچھ 2 بچے ہیں جو ایگزام دینے والے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ 2 طرح کی دعائیں کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ مجھے استطاعت دیں کہ میں بہتر یہ سبجیکٹ سمجھ سکوں، یا اللہ مجھے ہمت دیں میں کنسنٹریٹ کروں، یا اللہ مجھے ہمت دیں کہ میں ٹیسٹ دیتے ہوئے نروس نہ ہوں، یا اللہ مجھے سست ہونے سے بچائیں۔ آپ اپنے بارے میں دعا مانگتے ہو، یا پھر آپ یہ دعا مانگیں یا اللہ مجھے پتہ ہے کہ ایک میڈیکل اسکول ایگزام ہے، لیکن آپ پلیز اس کو میرے لیے دوسری جماعت والا امتحان بنا دیں تاکہ مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یا تو آپ اپنے ارد گرد ریالٹی چینج کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ خود کو امپاور کرنا چاہ رہے ہیں۔ سو وہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا، وہ نہیں سوچتے کہ وہ خود کو یا اپنے آپ کو بہتر بنائیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ارد گرد چیزیں جو ہیں وہ بدلیں، اور وہ مانگتے رہتے ہیں یا اللہ ہمارے ارد گرد یہ چیزیں بدل دیں پلیز، اور جب وہ نہیں ہوتے تو ناؤز باللہ اللہ تعالیٰ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ آپ نے کیوں نہیں بدلا میرے حالات کو، آپ نے کیوں نہیں میرے لیے ہر چیز جو ہے آسان کی۔ اللہ آپ چاہتے ہیں کہ جو ریالٹی ہے وہ آپ کے سامنے سر جھکائے، لیکن سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے پاس تب نہیں آتے جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، یا آپ صرف تب نہیں آتے جب کوئی مسئلہ آپ کو آئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ کے لیے جھکے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات، ایسا بھی وقت آئے گا جب ہمارے ارد گرد کی ریالٹی بھی چینج ہوگی، اور یہ وقت تب آئے گا جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں گے۔ لہم ما یشاءون، اللہ فرماتے ہیں وہ جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا۔ مسئلہ یہ کہ وہ چیزیں ہم ابھی چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آپ کو دوں گا، لیکن ابھی آپ کچھ چیزیں اچھی انجوائے کرو گے، لیکن ساتھ ساتھ امتحان بھی ہے آپ کا۔ اور امتحان دینے کی صرف ایک ہی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ پاس ہو جائیں تاکہ آپ جنت کے لیے کوالیفائی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ ان مسئلوں سے گزریں کیونکہ یہ مسئلے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائیں گے۔